طرح طرح کی خصوصیات کو بدیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کر اپنے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان کہ ہدایت کی پرائس کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کے حوالے سے میں نے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن درمیان میں ایام ذی الحجہ کی آمد کے بعد اسی موضوع کے حوالے سے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلقہ بعض گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری کیا تھا، جس حوالے سے اور اس حوالے سے انشاءاللہ آج کا جمعہ آخری جمعہ ہوگا اور آئندہ خطبہ جمعہ سے دوبارہ ہدایت کی ویلیو، ہدایت کی قیمت اور ہدایت کو کس انداز کے اندر انسان کو پریزرو کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے اور ہدایت کے راستے میں کون کون سی رکاوٹیں حائل ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایک بے مثال سیرت ہے، ایک انتہائی اعلیٰ، انتہائی عرفہ آپ کی سیرت و کردار ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور صحیح سلیقہ جو ہے وہ انسانیت کو بتلا دیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، زندگی کیوں کر گزارنی چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، سورہ زاریات میں جس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اس حقیقت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے جتنی لائبلٹیز، جتنی ذمہ داریاں انسانوں کے پر عائد ہوتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نبھانے کے حوالے سے جس انداز کے اندر جستجو کی ہے وہ باکمال ہے، بے مثال ہے، لازوال ہے۔ حضرات گرامی قدر، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود اس امر کا اعلان فرما دیا، اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات ہی کے اندر پوری کی پوری ایک امت تھے، قانتا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل تابعداری کا پاس کرنے والے، کامل تابعداری کا لحاظ کرنے والے تھے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی اس زمین کے پر آمد کا اصل مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کی پوجا، اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا ہے۔ اس بات کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کردار و عمل سے واضح فرما دیا۔ نہ برادری والوں کی عصبیت کو دیکھا، نہ بت قدے میں ہونے والے شرک کو دیکھا، نہ اجرام سماویہ کی پوجا کو دیکھا، نہ نمرود کے روب اور دبدبے کو دیکھا، نہ اپنے والد، اپنے بابا آزر کی مخالفت سے دل گرفتہ ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ کی توحید ہی کی بات کرتے رہے، اور اسی طرح آپ نے محبتوں کے حوالے سے بھی ہر طرح کی قربانیوں کو دے کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ بندہ صالح، بندہ مومن کی محبت اگر کسی کے لیے ہوتی ہے تو تنہا وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے اللہ ہی کے آسرے کے اوپر سیدہ ہاجرہ کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کے لیے چاہے زمزم کو جاری فرما دیا، اللہ نے رزق طیب کا اہتمام فرما دیا، اللہ نے پاس ہی ہمدرد اور مونس قبیلے کو آباد فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبتوں کی قربانیاں دیتے دیتے ایک ایسی دل آویز داستان کو رقم فرما دیا جس کا تصور عام آدمی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امر کی پاسداری کرتے ہوئے، اس کی وحی اور اس کے الہام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے بھی آمادہ و تیار ہو گئے۔
یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ جنت کے مینڈے کو ذبح فرما دیا، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبصورت ادا کو اس انداز میں مجسم فرما دیا کہ آئندہ کے بعد جو بندہ بھی مسلمان اور مومن کہلوائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کے پر عمل کرنے کی جستجو کرتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے دو پہلو، جن میں سے ایک پہلو کے حوالے سے چند گزارشات کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، ان کے حوالے سے بھی توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہے۔ پہلا پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ ہے کہ جس طرح بندگی اللہ کی ہونی چاہیے، جس طرح پوجا اور پرستش اللہ کی ہونی چاہیے، جس طرح عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، جس طرح نذر و نیاز قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جس طرح نماز حج روزہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اس امر کو بھی واضح فرما دیا کہ محبت بھی اگر ہونی چاہیے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور عداوت اور نفرت بھی اگر ہونی چاہیے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ والے کی یہ نشانی ہوتی ہے اور اللہ والے کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اللہ والے کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور عداوت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کل ہم معاشرے کے اندر اگر نظر دوڑائیں تو ہماری محبتیں مفادات کے لیے ہیں، ہماری محبتیں پیٹ کے لیے ہیں، ہماری محبتیں روزگار کے لیے ہیں، ہماری محبتوں کی اساس اور بنیاد اپنا قبیلہ ہے، اپنا کنبہ ہے، اپنی برادری ہے، اپنا علاقہ ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ ہی کے لیے محبت کرنے والے ہوں، اللہ ہی کے لیے نفرت کرنے والے ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جو میرا ممدوح ہے، جو میرا محبوب ہے، اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، میں پھر بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میں پھر بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور اگر میرا ممدوح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، اگر میرا مخالف جو ہے یا میری نفرتوں کا مرکز جو ہے وہ اللہ والا ہے، تو میں اپنی نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے کی بجائے اپنی نفرتوں کو برقرار رکھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان امت اس وقت اپنے عروج کی انتہا کے اوپر تھی جب محبت اور بھائی چارے کی بنیاد جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت تھی۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے رومت الکبریٰ کو گرا دیا، ہم نے کسریٰ کی ہیبت کو مٹا دیا، ہم نے قیصر کی رعونت کو مٹا دیا، ہم نے مصر کے اوپر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا، ہم نے خراسان کے اوپر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا، ہم نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا، اس لیے کہ مسلمان فوجیں جو ہوتی تھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بنیاد کے اوپر یکسو ہوتی تھیں، یکجا ہوتی تھیں، ان کے ٹہنے سے ٹہنے، ان کے قدم سے قدم، ان کے کندھے سے کندھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے آپس میں ملے ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جس وقت ہم اللہ والے نہیں رہے، جب ہماری محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ برادری کی نسبت سے ہونے لگی، پارٹی کی نسبت سے ہونے لگی، حضرات گرامی قدر پھر زوال ہمارا مقدر بن گیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم 1947 کے اندر بھی بنگالی تھے، 1947 کے اندر بھی پنجابی تھے، پختون تھے، سندھی تھے، بلوچی تھے، لیکن 1947 کے اندر ہم نے ہندوؤں کو ایک مرتبہ گھٹنے ٹیکنے کے پر اس لیے مجبور کر دیا کہ ہماری محبتوں کی بنیاد ہمارا کلمہ تھا، ہماری محبتوں کی بنیاد ہمارا عقیدہ تھا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن سن 71 کے اندر جس وقت عقیدے کی قوت کمزور ہوئی، بنگالی اور غیر بنگالی کے نعرے کو لگایا گیا، اردو اور غیر اردو کے نعرے کو لگایا گیا، مشرقی اور مغربی کے نعرے کو لگایا گیا، حضرات گرامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وطن جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا تھا، اپنی ولادت کے بعد کچھ ہی عرصہ کے بعد 2-3 عشرے گزرنے سے دو عشرے گزرنے کے بعد اور 3 عشرے گزرنے سے پہلے 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو کے رہ گیا۔ اور اندرا گاندھی نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال کے اندر غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان امت کی پوری تاریخ کے اوپر نظر کو دوڑائیے، جب قومیت دین کی محبت کے اوپر غالب آئی، جب لسانیت دین کی محبت کے اوپر غالب آئی، جب آپ کی پہچان اور آپ کی شناخت آپ کے دین کی بجائے آپ کا قبیلہ بن گیا، جب آپ کی پہچان اور آپ کی شناخت دین کی بجائے آپ کی زبان بن گئی، جب آپ کی پہچان اور آپ کی شناخت آپ کے دین کی بجائے آپ کی برادری اور پارٹی بن گئی، آپ کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے۔ حضرات گرامی قدر، حتیٰ کہ
آپ اتنے کمزور ہوئے کہ ہم خلافت سے بھی محروم ہوئے. حضرات گرامی قدر ہم اوطان کے اندر بھی تقسیم ہوئے اور آج تقسیم در تقسیم کا عمل جاری ہے. حضرات گرامی قدر بلوچی بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، سندھی بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، پختون بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں. لیکن کیا وجہ ہے؟ بلوچی ہم سے بیزار ہے، سندھی ہم سے بدگمان ہے، پختون ہم سے پریشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے در حقیقت ہم نے جو مذہب کی قوت تھی، جو پوری کی پوری امت کو یکجا کرنے والی تھی، جو پوری کی پوری امت کو جوڑنے والی تھی، ہم اس محبت سے محروم ہوئے. ہم نے اس محبت کو نظر انداز کر دیا. حضرات گرامی قدر پرویز مشرف کے دور کے اندر کیا ہوا؟ افغانستان کے اوپر جب حملہ کرنے کی باری آئی تو ایسے عالم کے اندر ہم ایسے دیوانوں نے کہا افغانستان کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے. آج افغانستان پہ حملہ ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنے کندھوں کو دیا کل پاکستان کے اوپر بھی حملہ ہوگا. حضرات گرامی قدر لیکن سب سے پہلے پاکستان کے نعرے کو لگایا گیا، سب سے پہلے اسلام کی بات کو چھوڑ کے سب سے پہلے قوم کے نعرے کو لگایا گیا. حضرات گرامی قدر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے افغانیوں کو تڑپتے دیکھا، خون میں ڈوبے دیکھا، ہم نے ان کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے ان کو گوانتا نامو بے کی جیلوں میں پہنچتے ہوئے دیکھا. حضرات گرامی قدر ہم نے شاعر کی اس بات کو بلا دیا، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے. ہم نے اللہ کی اس بات کو بلا دیا، انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، چاہے شرقی ہو، چاہے غربی ہو، چاہے یورپی ہو، چاہے بر صغیر کا ہو، چاہے کالی رنگت والا ہو، چاہے سرخ رنگت والا ہو، چاہے بھورے چہرے والا ہو، مومن تو مومن کا بھائی ہے. حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں اور آپ کے گوش گزار اس بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل ایمان کی طاقت عقیدہ برا والولا کے اندر موجود ہے. اہل ایمان کی قوت اور ان کی جتھا بندی عقیدہ برا والولا کے اندر موجود ہے. حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کیا کہا تھا؟ آپ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انا براء منکم اما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں اور تمہارے معبودوں سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور نفرت کی بنیادیں ڈل چکی ہیں یہاں تک کہ تم توحید قادر مطلق کے اوپر ایمان نہیں لے آتے. حضرات گرامی قدر آج عالم کیا ہے؟ آج مجھے اپنے چچا سے پیار ہے، آج مجھے اپنے باپ سے پیار ہے، آج مجھے اپنے بیٹے سے پیار ہے. بیٹا جھوٹ بولنے میں پھر بھی بیٹے کے ساتھ ہوں، بیٹا سچ بولنے میں پھر بھی بیٹے کے ساتھ ہوں، بیٹا شرک کرے میں پھر بھی بیٹے کے ساتھ ہوں، بھائی جو ہے توحید سے منحرف ہو میں پھر بھی اس کے ساتھ ہوں. حضرات گرامی قدر عقیدہ برا والولا نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے نفرت کرنے والوں سے ہماری نفرت ہونی چاہیے، ہمارا ان سے لا تعلقی ہونی چاہیے، اور پروردگار عالم کے دین سے محبت کرنے والوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر اگر رشتوں کی اساس خون کے رشتے ہوتے، اگر رشتوں کی اساس نکاح کے رشتے ہوتے، اگر رشتوں کی اساس نسب کے رشتے ہوتے، اگر رشتوں کی اساس برادری اور پارٹی ہوتی تو حضرات گرامی قدر قرآن مجید کے اندر سیدنا نوح اور سیدنا لوط کی بیویوں کو ناکام عورتوں میں کبھی شامل نہ کیا جاتا. حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کبھی بھی ناکام لوگوں میں شامل نہ کیا جاتا. حضرت رسول اللہ کے چچا ابو لہب کو کبھی بھی ناکام اور نامراد لوگوں میں شامل نہ کیا جاتا. حضرات گرامی قدر یہ لوگ اپنی نسبتوں کے باوجود اس لیے ناکام ٹھہرے کہ ان کی محبتیں اور ان کی نفرتیں اور ان کے اعتقادات جو تھے وہ درست نہیں تھے. حضرات گرامی قدر ان کے تصورات درست نہیں تھے. حضرات گرامی قدر کیا کبھی آپ اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ بیوی تو آپ کی ہو اور آپ جنت میں جا رہے ہوں لیکن آپ کی بیوی آگ میں جا رہی ہو؟ حضرات گرامی قدر آپ اس بات کو کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے. لیکن حضرات گرامی قدر کائنات کی دو منتخب ترین ہستیاں، کائنات کی دو اعلیٰ ترین ہستیاں، کائنات کی دو افضل ترین ہستیاں سیدنا نوح اور سیدنا لوط کی بیویاں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین.
اللہ نے سیدنا نوح اور سیدنا لوط کی بیویوں کو بھی جہنم کی وعید سنائی، حالانکہ وہ نبیوں کے بستروں پہ سونے والیاں، حالانکہ وہ نبیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بتانے والیاں، حالانکہ وہ نبیوں کی رفاقت میں اپنے صبح و شام کو گزارنے والیاں۔ حضرات گرامی قدر سیدنا نوح کا بیٹا بھی ناکام ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جمی زندگی کو اللہ نے ہم سب کے لیے اسوہ کامل بنا دیا۔ لیکن جہاں پر باپ کی بات آئی، جہاں پر باپ کے لیے استغفار کی بات آئی، جہاں پر باپ کے لیے دعائے مغفرت کی بات آئی، جہاں پہ پدری محبت کی وجہ سے اپنے باپ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی بات آئی، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ابراہیم کے روز و شب تمہارے لیے نمونہ ہے، ابراہیم کا بت قدے میں جا کے کلہاڑا چلانا تمہارے لیے نمونہ ہے، ابراہیم کا جلتی چتا میں کود جانا تمہارے لیے نمونہ ہے، ابراہیم کا دربار نمرود میں جا کے علم توحید کو اٹھانا تمہارے لیے نمونہ ہے، ابراہیم کا ہاجرہ کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دینا تمہارے لیے نمونہ ہے، ابراہیم کا اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلانا تمہارے نمونہ ہے۔ لیکن ابراہیم کی پوری زندگی میں ایک بات تمہارے نمونہ نہیں، اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی پوری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے نمونہ نہیں۔ پروردگار عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا، الا قول ابراہیم علی ابیہ، الا قول ابراہیم علی ابیہ لا استغفرن لک۔ ہاں ابراہیم کی یہ بات تمہارے نمونہ نہیں جو ابراہیم نے اپنے بابا کو کہا تھا، لا استغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کو کروں گا۔ حضرات گرامی قدر ذرا اس بات کے اوپر غور کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین سے برگشتہ آدمی سے کتنی نفرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین سے بیدار آدمی سے کتنی دوری ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں محبتوں کی اساس کو سمجھا دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اپنے لیے، جو غیر اللہ کو اپنا مددگار بناتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، پھر ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن مومنوں کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہوتی ہے، مومنوں کا پیار اللہ سے انتہائی شدید ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ خود یہ بات بتلائیے، جس شخص نے آپ کو ایک وقت بھوک کے دوران کھانے کو کھلا دیا، آپ کو اس سے کتنا پیار ہوگا؟ ایک بندے نے آپ کو پیاس کے وقت پانی کو پلا دیا، آپ کو اس سے کتنا پیار ہوگا؟ ایک بندے نے آپ کو ضرورت کے لباس کو گفٹ کر دیا، آپ کو اس سے کتنا پیار ہو گیا؟ اللہ سے ہمارا کیوں پیار نہ ہو کہ جب ہم شکم مادر کے اندر موجود تھے اس نے ہمارے لیے غذا کو جاری فرما دیا، جب ماں کی گود میں آئے اس نے ماں کے وجود سے ہمارے لیے خوراک کو جاری فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر جس کی فضا کے اندر سے ہم آکسیجن کو کشید کرتے ہیں، جس کے دیے ہوئے پانی کو صبح و شام پیتے ہیں، جس کے عطا کردہ رزق کو صبح و شام کھاتے ہیں، حضرات گرامی قدر ہماری محبتیں اس سے کیوں شدید نہیں ہونی چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن و مسلمان کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہونی چاہیے۔ جب محبت کا غلبہ، اس کی محبت کا غلبہ دل کے اوپر موجود ہوگا، جب اس کی محبت کا غلبہ دل اور رگو پے کے اوپر موجود ہوگا، پھر یہ کیوں کر ممکن ہے جو اس کا پیار کرنے والا ہو اس سے مجھے پیار نہ آئے؟ پھر یہ بات کیوں کر ممکن ہے جو اس سے نفرت کرنے والا ہو مجھے اس سے نفرت نہ آئے؟ حضرات گرامی قدر سیدھی سادی بات ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ جس نے میرے باپ سے پیار کیا ہم اس سے پیار کرتے ہیں، جو ہمارے بھائی سے پیار کرے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، جو ہماری بیوی کا احترام کرے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے عارضی رشتے، ان سے جو پیار کرے ان سے اگر ہمارا پیار ہے، جو میرے باپ کو برا کہے مجھے اس سے نفرت ہے، جو میری بیوی کو برا کہے مجھے اس سے نفرت ہے، جو میرے بیٹے کو برا کہے مجھے اس سے نفرت ہے۔ حضرات گرامی قدر میں کتنا کور چشم ہوں، میں کتنا کوتبی ہوں، میری سوچ کتنی محدود ہے کہ دنیا کے تعلقات کی بنیاد تو میری درست ہے، لیکن جو میرے رب کو برا جانے میں پھر بھی اس سے پیار کروں، جو میرے رب کی توحید سے برگشتہ ہے میں پھر بھی اس سے پیار کروں، جو میرے رب کا غدار ہے میں پھر بھی اس کا وفادار ہوں۔
حضرات گرامی قدر میرے کردار کے اندر کتنی دوئی ہے، میرے کردار کے اندر کتنی ڈائیکوٹمی ہے، میرے کردار کے اندر کتنا تضاد ہے، میری محبتوں کا معیار کتنا الجھا ہوا ہے، میری محبتوں کا معیار کتنا غلط ہے، میری محبتوں کا معیار کتنا باطل ہے، میری نفرتوں کا معیار کتنا باطل ہے۔ میری محبت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، میری نفرت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے جب اس عقیدے کا درس صحابہ کرام کو دیا تو صحابہ کرام نے پھر اس عقیدے کے اوپر کیسے عمل کیا؟ میدان بدر ہے، ادھر بھی قریشی ہے، ادھر بھی قریشی ہے، ادھر کا قریشی اللہ والا ہے، ادھر کا قریشی اللہ کا دشمن ہے، تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، لہو گر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا لات و منات و عزا و حبل کے نعرے لگانے والے کو زمین کے اوپر گرا رہا ہے، اس کو اس بات سے کچھ غرض نہیں ہے کہ یہ قریشی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ مطلبی ہے۔ حضرات گرامی قدر تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، اللہ کی محبت کی نئی داستانوں کو رقم کیا جا رہا ہے۔ اللہ آسمان کی بلندیوں سے اس امر کا اعلان فرما رہا ہے، ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جماعتیں ہیں جو اللہ کے لیے لڑی ہیں، یہ دو جماعتیں ہیں جو اللہ کی محبت اور ایک اللہ کی عداوت کے اندر لڑی ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام نے کس کس انداز کے اندر عقیدہ برا والولا کے اوپر پہرا دیا۔ حضرات گرامی قدر میدان بدر نے عجیب منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح تلوار کو چلا رہے ہیں، کافروں کا ایک بہادر ان کے سامنے آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر زمین تھرا گئی ہے، آسمان کا چہرہ چکرا گیا ہے۔ ابو عبیدہ کی تلوار کی زد میں آنے والا ابو عبیدہ کا سگا باپ جو ہے، اپنا سگا باپ ابو عبیدہ کی تلوار کے سامنے ہے۔ ابو عبیدہ نے اپنی تلوار کو اٹھایا ہے، باپ کی گردن کو ٹکڑے میں تقسیم کر کے پرے پھینک دیا ہے۔ ابو عبیدہ نے اپنے کردار سے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ابو عبیدہ کی محبت اپنے باپ کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ ابو عبیدہ کی محبت اپنے خونی رشتے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر بدر کے مارکے کے قرصہ گزر جانے کے بعد سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر نے حضرت صدیق اکبر کے سامنے بدر کی جنگ کے واقعے کو رکھا۔ کہا بابا جس دن بدر کا مارکا ہوا آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا میرا اپنا باپ ہے جس کے گھر میں نے جنم لیا ہے، اگر آج میری یہ تلوار کی زد میں آ رہا ہے تو کیوں کر ممکن ہے کہ عبد الرحمن کی تلوار اس کے اوپر ضرب لگا دے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایسے عالم کے اندر معرکۃ الآراء جواب دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عقیدہ برا والولا کی حقیقت کو واضح فرما دیا۔ سیدنا صدیق نے سمر کا اعلان فرما دیا۔ سیدنا صدیق نے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، عبد الرحمن تو نے تو مجھے چھوڑ دیا لیکن اگر تو اس دن میری تلوار کی زد میں آتا میں تیری گردن کو اڑا کے رکھ دیتا، اس لیے کہ میری نگاہ خون کے رشتے کو نہ دیکھتی، میری نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو دیکھتی۔ حضرات گرامی قدر پریکٹیکل بات یہ تھی کہ اس دن مصعب ابن عمیر کی ڈیوٹی کافر قیدیوں کے پر لگائی گئی، اپنے ساتھی کے ساتھ کافروں کو باندھ رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس پہنچتا ہے، کہا اس کو ذرا کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کو آزاد کروانے کے لیے جزیہ دے گی، اسلام امیر ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر کافر قیدی نے اپنے سر کو اٹھایا، مصعب کے چہرے کے اوپر اپنی نگاہ کو ٹکایا، کہا مصعب اسلام نے تجھے اتنا سنگ دل کر دیا ہے آج اپنے ماں جائے بھائی کو بھی نہیں پہچانتا۔ مصعب نے اپنے چہرے کو ہٹا لیا، اپنی آنکھوں کو ہٹا لیا، اس امر کا اعلان فرما دیا۔ مصعب ابن عمیر نے اس بات کو واضح فرما دیا، کہا تو میرا بھیا نہیں ہے بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو تجھ کو باندھ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ کیا محبتیں تھیں، وہ کیا عقیدتیں تھیں، وہ کیسے اللہ والے لوگ تھے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا تھا اس سے ان کو پیار ہوتا تھا، اور جس سے اللہ کی نفرت ہوتی تھی، جو اللہ کا دشمن ہوتا تھا، جو اللہ کا باغی ہوتا تھا، اس سے انہیں نفرت ہوتی تھی۔ حضرات گرامی قدر آج مسلمان امت کی کمزوری کے ساتھ ساتھ آج ہمارے گھروں کے اندر برائی کی روک تھام کیوں نہیں ہو رہی؟ آج ہمارے گھروں کے اندر برائی کیوں داخل ہو رہی ہے؟
اس لیے کہ ہم اپنوں کے لیے نرم ہیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے لچک رکھنے والے ہیں، ہم رشتہ داروں کے لیے لچک رکھنے والے ہیں۔ اسلام سے ہمارا پیار ہے لیکن ظاہری اعتبار سے پیار ہے، اسلام سے ہمارا پیار ہے لیکن زبان کے اعتبار سے پیار ہے، اسلام سے ہمارا پیار ہے لیکن دعوے کے اعتبار سے پیار ہے، اسلام کے لیے ہمارا پیار ہے لیکن الفاظ کے اندر پیار ہے، اسلام سے ہمارا پیار ہے لیکن جملوں کے اندر پیار ہے، اسلام سے ہمارا پیار ہے لیکن دعوے کی حد تک پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہمیں اسلام سے حقیقت میں پیار ہوتا تو میں اپنے گھر کے اندر کسی بدعت کو چلنے نہ دیتا، میں اپنے گھر کے اندر کسی گمراہی کو چلنے نہ دیتا، میں اپنے گھر کے اندر کسی سنت کا انحراف نہ ہونے دیتا۔ حضرات گرامی قدر، تو کس طرح کا داڑھی رکھنے والا ہے؟ تیرا بیٹا داڑھی کو منڈوا رہا ہے، تجھے پھر بھی اس سے پیار ہے، تو پھر بھی اس کو سینے سے لگا رہا ہے، تو نے کبھی اس کو یہ بات نہیں کہی میرے بیٹے داڑھی کو بڑھا لے۔ تو کس طرح کا نمازی ہے؟ خود تو مسجد میں جا رہا ہے لیکن تیرا بیٹا جو ہے وہ مسجد سے بیزار ہے، تو نے کبھی اپنے بیٹے کو اس بات کی تلقین نہیں کی بیٹا آؤ مسجد میں چلیں، بیٹا آؤ مسجد میں نماز کو ادا کریں۔ تو کس طرح کا حلال کمانے والا ہے؟ خود تو سود سے بیدار ہے لیکن تیرا بیٹا سود کی دلدل کے اندر دھنسا ہوا ہے، تو نے اپنے بیٹے کو کبھی یہ بات نہیں کہی بیٹا سود کھانے سے بعد آ جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، میری محبت اگر ہونی چاہیے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، میری محبت اگر ہونی چاہیے اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے، میری محبت اگر ہونی چاہیے اللہ کے اولیاء سے ہونی چاہیے، میری محبت اگر ہونی چاہیے اللہ کے محبین سے ہونی چاہیے، میری محبت اگر ہونی چاہیے اللہ کی بندگی کرنے والوں سے ہونی چاہیے، میری محبت اگر ہونی چاہیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں سے ہونی چاہیے، میری محبت اگر ہونی چاہیے تو دین اللہ کی تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، میری محبت اگر ہونی چاہیے علماء حق کے ساتھ ہونی چاہیے، میری محبت اگر ہونی چاہیے علماء ربانی کے ساتھ ہونی چاہیے، میری محبت اگر ہونی چاہیے محدثین کے ساتھ ہونی چاہیے، میری محبت اگر ہونی چاہیے مفسرین کے ساتھ ہونی چاہیے، میری محبت اگر ہونی چاہیے مجتہدین کے ساتھ ہونی چاہیے، میری محبت اگر ہونی چاہیے ائمہ دین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن میری محبت کیا ہے؟ میری محبت تماش بینوں کے ساتھ ہے، میری محبت آوارہ لوگوں کے ساتھ ہے، میری محبت جوا کھیلنے والوں کے ساتھ ہے، میری محبت شراب پینے والوں کے ساتھ ہے، اور میں پھر بھی اللہ والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، 5 اگست کو ہم نے کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، خان صاحب نے کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں بھی داخل کر لیا، لیکن حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے کشمیر کے اندر علی گیلانی بھی تڑپ رہا ہے، آسیہ اندرابی بھی تڑپ رہی ہے، دیگر رہنما بھی شور و پکار کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کہاں ہے وہ محبت جو ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کے اوپر مجبور کرے؟ کہاں ہے وہ پیار جو ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کے اوپر مجبور کرے؟ کہاں وہ پیار جو ہمیں بھائیوں کے دکھ درد کو اپنے دل کے اندر اترتا ہوا محسوس کرنے کے اوپر آمادہ و تیار کرے؟ حضرات گرامی قدر، اگر ہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوتے، اگر ہم اللہ کے لیے تڑپنے والے ہوتے تو برما کے اندر مسلمانوں کی مسجدیں چل نہ رہی ہوتی، اگر ہم اللہ کے لیے تڑپنے والے ہوتے تو کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلموں کے پہاڑوں کو توڑا نہ جا رہا ہوتا، اگر ہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوتے تو فلسطین کے اندر ظلم و بربریت اپنی انتہا کے اوپر موجود نہ ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، ہماری اللہ کے لیے نہ محبت ہے، ہمارا نہ اللہ کے لیے پیار ہے، ہماری نہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ والے ہونے کے دعوے دار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو اللہ والا ہوتا ہے وہ سراپا اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے وہ سیرت کے اندر بھی اللہ والا ہوتا ہے، وہ صورت کے اندر بھی اللہ والا ہوتا ہے، وہ کردار و گفتار و رفتار کے اندر بھی اللہ والا ہوتا ہے، وہ کاروبار اور تجارت کے اندر بھی اللہ والا ہوتا ہے، وہ گھر بار کے اندر بھی اللہ والا ہوتا ہے، وہ سیاسیات کے اندر بھی اللہ والا ہوتا ہے، وہ سیاست کے اندر بھی اگر بات کرتا ہے اللہ کی رضا کو دیکھ کے بات کرتا ہے، وہ پارٹی کو دیکھ کے بات نہیں کرتا، وہ لیڈر کو دیکھ کے بات نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے کلمہ توحید کو زندہ دعوت بنا دیا، وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے کلمہ توحید کو زندہ کلمہ بنا دیا، حضرات گرامی قدر اسی طرح انہوں نے عقیدہ برا والولا کی دعوت کو بھی زندہ کلمہ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ برا والولا کی دعوت کو حقیقی معنوں میں سب سے زیادہ اختیار اگر کسی نے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اختیار کیا۔ حضرات گرامی قدر، جب وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر محبت کرتے ہوئے نکلے تو
बुनियाने मरसूस बन के निकले, वो कड़ियां बन के निकले, वो जंजीर की कड़ियां बन के निकले, वो शीशा पिलाई हुई दीवार बन के निकले। हजरात गिरामी कदर वो सीमेंटेड दीवार बन के निकले। हजरात गिरामी कदर वो कंक्रीट का एक बहुत बड़ा जो था बंकर से भी ज्यादा ताकत के साथ एक चट्टान बन के निकले। हजरात गिरामी कदर उनके चट्टानी अज़ाइम ने, उनकी अल्लाह के दीन की मोहब्बत ने हर किसी को उनके सामने गिरा दिया, हर किसी को उनके सामने पिछाड़ दिया, हर किसी को उनके सामने लिटा के रख दिया। हत्ता कि रुस्तम को यह बात कहना पड़ी। हजरात गिरामी के रुस्तम ने जो अल्फाज कहे, मैं उन अल्फाज को पूरी की पूरी असल अंदाज के अंदर अदा नहीं कर सकता, सिर्फ उनका मजाजी अंदाज के तर्जमा करना चाहता हूं। हजरात गिरामी के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जब सब बंदी की और उनके मुकाबले के ऊपर रुस्तम था, तो रुस्तम ने अल्फाज कहे तो बड़े ही अजीब कहे। उसने कहा, मुझे यूं महसूस होता है मुसलमानों का अमीर उमर मेरे कलेजे को चबा रहा है, मुसलमानों का अमीर उमर मेरे कलेजे को चबा रहा है। वो सब बंदी की आड़ में वहशी जानवरों को मुनज़्ज़म कर रहा है। हज़रात गिरामी के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अल्लाह की मोहब्बत से सरशार होकर निकले। हज़रात गिरामी के दुनिया की सुपर ताकतों को गिरा दिया, दुनिया के बड़े बड़े महल्लात को उल्टा के रख दिया, कैसे वो किसरा के ताजों को उठा के रख दिया, हज़रात गिरामी के उनके तख्तों को पामाल करके रख दिया। इसलिए कि सहाबा किराम की मोहब्बत और विलायत अल्लाह की रिज़ा के लिए थी, अल्लाह की तौहीद के लिए थी। हज़रात गिरामी कदर इंशाअल्लाह अगर हम भी सही मानों में अल्लाह वाले बन जाएं, हम भी सही मानों में अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले बन जाएं, हम भी सही मानों में अल्लाह के लिए नफरत करने वाले बन जाएं, तो इंशाअल्लाह मोदी की ईंट से ईंट बच जाएगी। इंशाअल्लाह मोदी की भी ईंट से ईंट बच जाएगी और फलस्तीन में जुल्म करने वाले यहूदी की भी ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन हज़रात गिरामी कदर उसके लिए उस जज्बे की जरूरत है, उस जज्बा अखुवत की जरूरत है, उस रिश्ते की जरूरत है जिसकी बुनियाद न बरादरी है, जिसकी बुनियाद न लहू के रिश्ते हैं, जिसकी बुनियाद न नस्ब है, जिसकी बुनियाद न रंग है, जिसकी बुनियाद न नस्ल है। हजरत अल्लामा ने बजा तौर पर इरशाद फरमा दिया, अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में तो मैं रसूल हाशमी। अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में को मैं रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पे इन्हिसार और कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तरी। हज़रात गिरामी कदर जब हम मदद की कुव्वत को लेकर निकलेंगे, जब तौहीद को अपने सीने में उतार के निकलेंगे, जब हुब्बे नबी को अपने सीने में उतार के निकलेंगे, जब हुब्बे सहाबा को अपने सीने में उतार के निकलेंगे, जब कुरान की मोहब्बत को अपने सीने में उतार के निकलेंगे, जब किबले को अपनी जेहत मान के निकलेंगे, जब अल्लाह को अपना माबूद और बादशाह मान के निकलेंगे, जब यौमे हिसाब की फलाह को हकीकी फलाह मान के निकलेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से दुनिया के अंदर फिर जुल्म का हाथमा भी हो जाएगा और इंशाअल्लाह तौहीद का बोलबाला भी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी मानों में अपनी जात के लिए मोहब्बत और अपने दुश्मनों से अदावत रखने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी अल्लाह वालों के लिए बेहतरीन नमूना है। हम सब लोग अपने बाबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत हैं, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम सब के लिए एक रूहानी बाप की हैसियत रखते हैं। आपने किसी के रूप को नहीं देखा, किसी के दबदबे को नहीं देखा, किसी की हैबत व हशमत को नहीं देखा, किसी के जाहो जलाल को नहीं देखा, किसी की रऊनत व कमाल को नहीं देखा, किसी के ज़र्र सरमाए को नहीं देखा, किसी की बरादरी और पार्टी को नहीं देखा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बतों की कुर्बानी दी तो इंतहा की दी, फिर हाजरा की मोहब्बत को नहीं देखा, इस्माईल की मोहब्बत को नहीं देखा,
پھر دھوڑ دھوپ کے قابل اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو رکھ کے اس بات کو وعدے فرما دیا، ابراہیم کے ہاتھ اگر حرکت کرتے ہیں تو رضا الہی کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت نیچے ہے، عرش والے کی محبت اوپر ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق پڑھایا، اللہ کے لیے محبت کا سبق دیا اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت کا سبق دیا۔ حضرات گرامی قدر، دوال امت کی اصل وجہ یہ ہے، آج شیخ شیخ سے محبت کرتا ہے، راجپوت راجپوت سے محبت کرتا ہے، جٹ جٹ سے محبت کرتا ہے، بٹ بٹ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ میری محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہماری محبت سرمایہ دار کے ساتھ ہے، آج ہماری محبت دنیا کی ڈگریاں رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم، جو توحید کا اور جو عقیدہ برا والبلا کا معیار مجھے سمجھ میں آیا، وہ معیار یہ بات بتلاتا ہے، ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا ڈاکٹر ہے جو کہ کروڑوں پتی ہے، جو کہ لینڈ کروزر اور گرینڈ کروزروں کا مالک ہے، لیکن رب کی توحید کا غدار ہے، میری اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، ایک چھابی لگانے والا ہے، ایک ریڑی لگانے والا ہے، ایک میلے کپڑوں والا ہے، ایک 10 جماعتیں پاس ہے، میری محبت کی انتہا اس کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، جب عقیدہ برا والبلا میری سمجھ میں آ جائے گا، پھر مودی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر یہودی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر برما میں جلنے والی مسجدوں کا مداوع ہو جائے گا، پھر دکھی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو امن اور فلاح مل جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ایک دو باتوں کو جن کا تعلق ملکی حالات کے ساتھ ہے ان کو بھی وعدے کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ناموس صحابہ بل کے معاملے کے اندر میں نے پہلے بھی بات آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے، آج پھر کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل بیت اعظام کے ساتھ پیار ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ پیار ہے، سیدنا حسن و حسین کے ساتھ پیار ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ عقیدت ہے، لیکن ہم شیعہ احباب سے بھی اس بات کا تقاضا کرنا چاہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا احترام کرو، سیدنا صدیق فاروق کا احترام کرو، سیدنا ذی النورین کا احترام کرو، وہ ذی النورین کہ جس کی شہادت نے اسلام کی تاریخ کو غم اور سوگ کے اندر ڈبو دیا، وہ ذی النورین جس نے اپنے سرمایہ کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا، وہ ذی النورین جس نے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود اپنی ذات کے دفاع کے لیے کسی مسلمان کو تلوار کو نہیں چلانے دیا، وہ ذی النورین جس کے عقد کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، وہ ذی النورین جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ نے اعلان فرما دیا، قد نلت من سرہ ما لم ینالا، کہ عثمان تیرا نبی کے ساتھ دوہرا رشتہ ہے اور کسی صحابی کے نصیبے کے اندر یہ رتبہ بلند نہیں آیا، وہ ذی النورین جس نے امام مظلوم کی حیثیت سے آخری وقت بھی اپنی آنکھوں کو قرآن کے اوراق اور مصحف کے پر جما دیا، وہ ذی النورین جس کی پوری زندگی للہیت کی علامت ہے، وہ ذی النورین جس کی پوری زندگی فتح اور عدل کی علامت ہے، وہ ذی النورین جس کی پوری زندگی شرم و حیا کی علامت ہے، وہ ذی النورین جس کی پوری زندگی صحابت کی علامت ہے، وہ ذی النورین جس کی پوری زندگی جود و حیا کی علامت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ادب کرو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے میں امن رہے گا، اور اگر ادب نہیں کرو گے بے چینی ہوگی، انتشار ہوگا، حلفشار ہوگا، فساد ہوگا۔ یہ کس طرح کی عبارت ہے جس کی ایک بیٹی حضور کے عقد میں آئی اور دوسرے صحابی جن کی دوسری بیٹی حضور کے عقد میں آئی، اور وہ صحابی جس کے عقد میں خود نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، آپ ان کو برا بلا کہنا چاہتے ہیں اور اس کی اعلانیہ اجازت مانگنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں شعور رکھنے والے شیعہ احباب بھی ایسے شیعہ لوگوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ صحابہ کرام کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، ناموس صحابہ کے نعرے لگتے رہیں گے، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہراتا رہے گا، اور جو ان کے بارے کے اندر ہردہ سرائی کرنا چاہتے ہیں وہ شرمندہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کو سمجھنے اور اس کا ابلاغ کرنے، اس پہ قائم دم رہنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان